پچھلے لیکچر میں ہم نے سبجیکٹ اور ورب یعنی کہ فاعل اور فعل کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کر لی تھی. اب اس لیکچر میں ہم مفعول یعنی کہ آبجیکٹ اور امدادی فعل ہیلپنگ ورب اور ورب کی شکلیں یعنی کہ فعل کی شکلیں فارمز آف ورب کے بارے میں تفصیلاً بات چیت کریں گے. مفعول جس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں، انگریزی میں آبجیکٹ کہتے ہیں، ویسے عام فہم یا روزمرہ کی زبان میں آبجیکٹ کا مطلب چیز یا شے بھی ہوتا ہے، اور عام زندگی میں کسی بھی لفظ یا اصطلاح یا ٹرم کے عام معنی جاننا بھی بعض اوقات فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اب ہم مفعول کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالوں کی مدد بھی لیں گے تاکہ مفعول یعنی کہ آبجیکٹ کا ہمیں مطلب اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. کسی بھی جملے یا فقرے کا اردو سے انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس جملے میں سے مفعول کو پہچان سکیں. بعض فقرے یا جملے مفعول یعنی آبجیکٹ کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. یعنی ایسے فقرے بھی ہو سکتے ہیں جن میں مفعول ہوتا ہی نہیں. مفعول کو یعنی کہ آبجیکٹ کو مزید سمجھنے کے لیے ہم کچھ جملوں پر غور کرتے ہیں. مثال نمبر 1، میں چائے پی رہا ہوں. اس سینٹینس میں چائے آبجیکٹ ہے یعنی کہ چائے مفعول ہے. مثال نمبر 2، میں پانی پی چکا ہوں. اس فقرے میں پانی مفعول ہے. مثال نمبر 3، میں کل جاؤں گا. اب اس جملے کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس جملے میں مفعول ہے ہی نہیں، یعنی کہ اس میں آبجیکٹ نہیں ہے. جملہ نمبر 4، تم یہاں کیا کر رہے ہو. دیکھیں اس فقرے میں بھی مفعول نہیں ہے یعنی کہ آبجیکٹ نہیں ہے. امدادی فعل یعنی کہ ہیلپنگ ورب، ان کی تعداد ہیلپنگ وربز کی اہم ہے، یہ 23 ہوتے ہیں. 23 ہیلپنگ وربز ہوتے ہیں. ہیلپنگ وربز کی ڈیٹیل، ان کی تعداد نیچے دی ہوئی ہے. یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہیلپنگ وربز جو ہے وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ تمام ہیلپنگ وربز ہمیں ٹینسز میں استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور عام زندگی میں تو ہم ان ہیلپنگ وربز کو جانتے ہی ہیں. فعل کی شکلوں کی تفصیل کے بارے میں ہم یہاں پہ کچھ بات چیت کرتے ہیں. فعل یعنی کہ ورب کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، فارمز آف ورب 3 ہوتی ہیں. فعل کی شکلوں کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ مثالوں پر غور کرتے ہیں. مثال نمبر 1، میں ہاکی کھیلتا تھا. اس جملے میں کھیلنا فعل یعنی کہ ورب ہے. انگریزی میں کھیلنے کے لیے پلے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ فعل کھیلنے کا انگریزی ترجمہ پلے ہوتا ہے. پلے ورب کی پہلی فارم یعنی کہ فرسٹ فارم ہوتی ہے. پلے کی دوسری شکل یعنی کہ سیکنڈ فارم پلیڈ ہوتی ہے، اور پلے کی تیسری شکل یعنی کہ تھرڈ فارم پلیڈ ہی ہوتی ہے. مثال نمبر 2، میں ہر روز دفتر جاتا ہوں. اس سینٹینس میں جانا ورب ہے یعنی کہ جانا فعل ہے، اور جانے کی انگریزی گو ہوتی ہے، یعنی کہ گو ورب کی پہلی شکل ہے.
इस वर्ब की दूसरी शक्ल सेकंड फॉर्म वेंट होती है और इस वर्ब की तीसरी शक्ल यानी कि थर्ड फॉर्म गोन होती है। मिसाल नंबर 3, मैं चाय पीऊंगा। इस फिक्रे में पीना फेल है और अंग्रेजी में पीने के लिए ड्रिंक का लफ्ज बोला जाता है। ड्रिंक फेल की पहली शक्ल होती है। इस वर्ब की दूसरी शक्ल यानी कि सेकंड फॉर्म ड्रैंक होती है और इस वर्ब की तीसरी शक्ल यानी कि थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है। अब ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि फेल की मुख्तलिफ शक्लों को अंग्रेजी ग्रामर की बहुत सी किताबों में तफसील से बयान किया गया है। हमें यह चाहिए कि फेल यानी कि वर्ब से मुतल्लिक अपना ज़ख़ीरा अल्फाज जिसको कि हम वोकैबुलरी कहते हैं बढ़ाने के लिए वर्ब की शक्लों यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब को ज्यादा से ज्यादा ज़बानी याद कर लें ताकि उर्दू से इंग्लिश में तर्जमा करने में आसानी हो। अगर आप फेल की शक्लों यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब को जुबानी याद नहीं करेंगे तो उर्दू से अंग्रेजी तर्जमा सीखना इंतहाई मुश्किल होगा।